رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ کیا حال ہے جی ملا صاحب؟ تاج کیا حال ہے؟ المناظرین، کیا حال ہے؟ مناظر اہل سنت فخر المناظرین حضرت طاہر رضا صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نبر اللہ مرقدہ بعد الوفات۔ اچھا، آج بعد الوفات خیریت سے ہیں؟ اور سب ٹھیک ہے، کرم ہے۔ کتنے مناظر کر لیے اب تک؟ 100 مناظر تو کر لیے ہوں گے، 200 زیادہ ہوئے۔ تو یہ حل بھی نکل رہا کہ نہیں مناظر سے؟ نکلتا حل بھی نکلا تھا۔ آج ہمارا تمہارا بھی ایک موضوع ہے۔ میں نے ابھی 4 دن پہلے آپ کی ایک ریکارڈنگ سنی ہے۔ کون سی؟ وہ آپ نے صوفی کلیم حنفی مدد اللہ العلی و نورانی، اور ادھر وہ تمہارے جو مفتی احد قاسمی ہیں قریشی۔ ارے وہ تو بگاؤ کہاں باتیں کرو، تو تم نے ڈالی کیوں پھر ایسی وہ؟ ارے بہت سے سنی ہیں، ان کو یہ بھابی بنا دیتا کلیم حنفی۔ نہیں، یہ غلط کہہ رہا ہوں۔ جیسے مفتی عالمگیر اشرف صاحب تو سنی ہیں، ان کو کیا کیا بکرا آپ نے تو سنا ہوگا مفتی جہانگیر اشرف صاحب۔ چلو نہیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اور یہ آپ نے جو حیدر میاں صاحب کے بارے میں اس نے کیا بولا ہے؟ وہ معلوم ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حضرت علی کی آڑ میں آ کر وہ صحابہ کرام کو گالیاں بکوا رہے ہیں، قبالیاں کرا رہے ہیں مدار شریف کو۔ آل رسول ہیں وہ۔ آپ ذرا سنجیدگی سے سنو۔ جھانسی میں جب انہوں نے اپنے سگے مرید سے توبہ کروا لی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، کتنی بڑی دل کھولنے والی کشادہ قلبی کا اظہار کیا، تو انہیں داد تحسین سے نوازا تھا نا رضوی حضرات کو۔ اب جب داد تحسین سے نہیں نوازا اور الٹا بکا تو پھر وہ آپ جانتے ہو انہوں نے اپنے پلیٹ فارم بدل لیے۔ تو بدل لو، بدلنے سے کیا ہو رہا ہے؟ ایسا تو ہونا ہے، تو امت میں ہونا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ جو سب کے سامنے توبہ کروا رہا ہے تو کچھ تو بولنا چاہیے صاحب۔ نہیں، اگر آپ مجھ سے کوئی بھی بات کرو گے تو میں اپنا ایمان تھوڑی ختم کر لوں گا، ایمان سلب تھوڑی کر دوں گا میں اپنا۔ نہیں تو جب جھانسی میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ میں ہو کر اور وہ رافضیت کا وہ چولا اوڑھ کر اور سب صحابہ کرام کو گالیاں دلا رہے ہیں، توبہ نہیں کروائی ان کے اس کے بعد کی بات ہے، یہ ابھی کی بات ہے، ابھی جو ہوا ہے۔ نہیں تو ان لوگوں نے جب چھیڑا چھاڑی کی کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے، یہ ڈر کے مارے توبہ کروائی، وہاں بھی ڈنڈی ماری تھی انہوں نے، توبہ وہ کچھ نہیں کرائی تھی، وہ ڈنڈی ماری تھی ویسی۔ کیا ڈنڈی ماری؟ ایسی کہ دکھاوا کر دیا تھا ویسے ہی، توبہ کا کرائی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ الیاس قاضی نے کب توبہ کی کھلے عام؟ جب جامع نعیمیہ مراد آباد سے فتویٰ ہے کفر کا۔ یہ تمہارے اندر بہت بڑی کمی کی بات ہے۔ دعوت اسلامی یا دعوت اسلامی والوں کو کہ ہم اپنے لیے دلیل بناتے ہیں؟ ہم تم سے کہتے ہیں کہ ہمارے کھلے عام رد کرو نا، جیسے سید میاں صاحب کا رد کر رہے ہیں رد، کتنے عالم کر رہے ہیں ہمیں رد، جو رد کرنے لائق رد کر رہے ہیں۔ ہم تو وہ موقف پہ ہیں جو ہمارے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی نے موقف ہمیں دیا، اس موقف پر ہم ہیں۔ لیکن ان کے مرید تو مان ہی نہیں رہے اس موقف کو، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ نہیں غلط کہہ رہے ہو آپ، سب مانتے ہیں۔ وہ اگر کوئی ان کا ساتھ دے تو ان کا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس میں قرآن کی آیت پڑھی ہے؟ کون سی؟ جس میں ترجمہ شاید آپ نے مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ تم ان کے ناخداؤں کو برا کہو گے تو وہ تمہارے مجھے برا کہیں گے۔ قرآن میں ہے نا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صوفی کلیم حنفی کو تم نے یہ مان لیا کہ صوفی کلیم حنفی نے ان کے باطل خداؤں کو برا کہا تو انہوں نے باطل خدا ان کے عالموں کو جب اتنا انشن بولا، دنیا میں نہیں، دنیا میں کسی بھی بریلوی عالم نے اس طرح سے نہیں بولا جیسے کیا بولا انہوں نے؟ سور کا بچہ جہنم، سور تو وہ خود آصف تھانوی نے خود کہا ہے۔ نہیں وہ تو تھانوی نے خود اپنے آپ کو کہا ہے۔ ایسے تو اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو کیا نہیں کہا؟ تجھ سے کیا کہا بتاؤ؟ تجھ سے در، در سے سگ، ہاں کہا کہ نہیں؟ ہاں کہا۔ کیا شعر ہے پورا مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا۔ تم پڑھ کے میری گردن میں بھی دور کا ڈورا تیرا۔ ہاں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے اپنے لڑکوں کو کیا کہا؟ ماررا میں مہدی حسن صاحب جب گئے، مہدی میاں سید مہدی میاں صاحب کا سونے کی انگوٹھی تھی، کہا کہ یہ سونے کی انگوٹھی حضرت مجھے دے دیجیے۔ کیا ایک سید زادے سونے کی انگوٹھی پہنیں گے؟ اتنے بے خبر ہوں گے شریعت سے؟ ماررا کے سید جہاں سے وہ مرید ہیں۔ بات بتائیے، اب بات کیا تھی؟ وہ آپ نے اپنے بیٹوں کو پیش کیا، سید مہدی میاں صاحب سونے کی انگوٹھی پہنے تھے تو اعلیٰ نے کہا کہ حضرت یہ مجھے دے دیجیے، تو آپ لے کے گئے اور پھر کتے کو کہا وہی کتے لے آنا، آپ کے بریلی میں کتے اچھے ہیں،
اعلیٰ نسل کے کہا کہ میں کتے لے آؤں گا، 2 لڑکے لے کے چلے گئے، حامد رضا صاحب کو اور مفتی اعظم ہند کو، یہ آپ اعلیٰ نسل کے کتے ہیں صاحب، تو کیا اس وجہ سے ہم کتا کہنے لگ جاتے ہیں؟ کیا کتا کہنے لگ جاتے؟ نہیں، یہ لکھا ہوا نہیں ہے اس میں، یہ لکھا ہوا نہیں، جھوٹ بول رہے آپ، یہ لکھا ہوا نہیں کہ اعلیٰ نسل کے کتے ہیں. یہ آپ نے یہ کہا کہ یہ آپ کا دن میں کام بھی کریں گے اور رات کو رکھوالی بھی کریں گے. یہ 2 کتے لے کے آیا ہوں میں. تو کس کے گھر در کے کتے؟ اللہ کے ولی کے در کے کتے. ٹھیک. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی وہی تو میں تو بتا رہا ہوں کہاں کے اللہ کے ولی کے در کے کتے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے آپ کو سچ کہا، یعنی نبی کے در کا کتا. تو کس کی طرف منسوخ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف در کا کتا ہوں میں. اب سنیے، اپن پھر بھی وہ اپن وہ بھی نہیں کہہ سکتے، اپن نبی کے در کا کتا بھی نہیں کہہ سکتے. ارے سنیے تو، وہ جانے ان کا کام. سنیے تو یہاں منسوخ تو کر دیا نا، ادھر اللہ کے ولی کی طرف منسوخ کر دیا، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دیا. اب سنیے، وہ سوئے لالہ دار پھرتے ہیں تیرے دن باہر پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے. تو کتنوں کہہ دیا؟ کتنے ہیں وہ؟ نہیں، کوئی کتے کہتا ہے، کوئی کتے نہیں کہتے. جو ان کے خاندان کے تسلیم رضا صاحب ہے نا، سب سے چھوٹے بھائی عبد الرحمان رضا صاحب کے، بریلی میں کسی نے اسی طرح پڑھا تھا، تجھ سے کتے 1000 پڑھتے ہیں، تو انہوں نے منع کر دیا، نہیں کتے ہی پڑھو، جیسے لکھا ویسے ہی پڑھو. چلو کتے پڑھ لو. کتنے 1000 کتنوں کہہ دیا 1000 پھرتے ہیں؟ ارے سن تو لیجیے ذرا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں، یعنی تیرے جیسے 1000 کتے پھر رہے ہیں. تو کس کے در کے کتے؟ نبی کے در کے کتے. مگر آپ سنیے تو ذرا، اشرف علی تھانوی اپنی کتاب اشرف السوانے اور کابر کا مقام تواضع 3-4 کتابوں میں اس نے کیا لکھا معلوم ہے؟ کہ میں اپنے آپ کو کتے اور سور سے بدتر سمجھتا ہوں، اور کسی کو یقین نہ ہو تو میں اس سے حلف اٹھا سکتا ہوں. بتاؤ، وہ تو کسی سے نسبت نہیں دے رہا، نہ اللہ کے ولی کی طرف نسبت کر رہا ہے، نہ دور کی طرف. بات مت کاٹو، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو خود کہہ رہا ہے کہ میں خود اپنے آپ کو کتوں اور سور سے بھی بدتر سمجھتا ہوں. اگر کسی کو یقین نہ ہو تو میں اس پر حلف اٹھا سکتا ہوں، یعنی حلف اٹھانا تیار ہے. تو اب یہ بتائیے، اس نے تو نہ اللہ کے ولی کی طرف منسوخ کیا اپنے آپ کو، نہ نبی کی طرف منسوخ کیا. تو وہ سور سے کون سا بدتر مخلوق تھا وہ؟ اب مجھے یہ بتائیں، سور سے بدتر کون سی مخلوق تھا وہ؟ اللہ کے ڈر سے کہا ہوگا کہ اللہ. اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ سور سے بدتر مخلوق کون سی تھا؟ ارے یہ تو بتاؤ، جب بازی بستانی کے پاس ایک عورت آئی، کہا کہ آپ کی میری دل کی پونچھ کے بال آپ کی داڑھی کے بال سے اچھے ہیں، کہا کہ اس کا جواب کل ملے گا سوال کرنے. تو جب وہ انتقال ہوا، وہ عورت آئی کہ آپ نے جواب دی نہیں، آج کا وعدہ کیا تھا، کہا کہ اب میری داڑھی کے بال اچھے ہیں، اس لیے کہ میں ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا. اتنے بڑے ولی نے جواب نہیں دیا کہ یہ کیا بک رہی ہے تو یہاں ایمان پر خاتمے کے منتظر تھے کہ ایمان پر خاتمہ. یہاں میرے سوال کا جواب ہی نہیں ہوا ہے، یہاں اسی بات تھوڑی سوال جواب کی. یہاں تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ مطلب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر نبی کے در کا کتا کہا تو نبی کی طرف منسوخ کر دیا اپنے آپ کو. وہاں مرحرہ شریف 2 اپنے بیٹوں کو لے گئے تو اللہ کے ولی کی طرف منسوخ کر دیا کہ یہ 2 کتے لے کے آیا ہوں میں. اعلیٰ نسل کے لکھا ہوا نہیں اس میں. تو اب یہ بتائیے کہ اشرف علی تھانوی نے جو کہا ہے کہ میں اپنے آپ کو کتوں اور سور سے بدتر سمجھتا ہوں، کسی کو یقین نہ ہو تو ہم حلف اٹھانے تیار ہو کہ میں حلف اٹھا سکتا ہوں، تو اس نے تو کہیں منسوخ ہی نہیں کیا نا. دیکھو گلے مردے نہیں کھانے چاہیے، مفتی دوسری جگہ نہیں دوسری جگہ اشرف السوانے میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو قارون اور حامان سے بھی بدتر سمجھتا ہوں. تھانوی کہہ رہا قارون حامان سے. بتائیے پڑھ رکھا ہے، بتائیے آپ. ایسا تھوڑی کہیں گے. اور ایک جگہ خدا کی قسم میں تمہیں ابھی بیچتا ہوں، رکو لو بیچتا ہوں. جس کا باپ زندہ وہ حرامی کا ہے یار، میں کچھ جھوٹ تھوڑی بولتا ہوں. بریلوی جو دعوی مسلمان ہیں جو دعویٰ کریں گے اس پہ وہ کس معنی میں کہا ہے کیا؟ لو معنی تم بتا دیجیے، معنی تم بتا دیجیے اس کا. اور دوسری جگہ کہہ رہا ہے کہ کبھی کبھی مجھے خودکشی کرنے کی طبیعت کرتی ہے. ایک بار کوئی ملنے کے لیے آئے، بندوق ان کے ہاتھ میں تھی، تو میرا دل کر رہا تھا کہ ان سے کہوں کہ مجھے خیر کر کے مجھے مار دو، میں خودکشی کر لوں گا. بتائیے، تو ایسے آدمی کو یہ مجدد ماننا ہے. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اگر نبی کے در کا اپنے آپ کو کتا کہہ رہے ہیں تو اس پہ اعتراض ہو گیا. اگر مرحلہ شریف میں اللہ کے ولی جو اعلی رسول ہیں ان کے یہاں اپنے بیٹوں کو لے گا کہ لو یہ کتے لایا ہوں میں تمہاری رکھوالی کریں گے گھر کی، تو اس طرف کہنے کے اعلیٰ نسل کہاں لکھا ہوا اس میں کتاب میں کوئی دیوبندی دکھا دے گا کہ اعلیٰ نسل کتے لکھا ہوا اس میں. اچھا یہ شعر کا مطلب ہے ایک شعر، آپ کی گلیوں کے کتوں پہ تصدق جاؤں کہ مدینے کے وہ کوچوں میں پھرا کرتے ہیں. آپ کی گلیوں کے کتوں پہ تصدق جاؤں. ہم کتا نہیں کہہ سکتے کسی کو، اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں. غلامان رسول کو ہم کتا نہیں کہہ سکتے. یوں تو حضرت علی رضی اللہ کے کتوں پہ تصدق جاؤں کہ مدینے کے وہ کوچوں میں پھرا کرتے ہیں.
یہ اس نے انسانوں کو کچھ تکا الیاس قاضی نے. یہ صفحہ نمبر آپ دیکھ لیں وسائل بخشش میں ہے, صفحہ سنیے 144. یوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر کہا جاتا, تو وہ اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب ہیں, تو پھر اللہ ابھی کے کیا ہونا؟ شیر, اللہ کے شیر, اسد اللہ اللہ کے شیر. الغالب جی اب دیکھیے علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اب لو سنیے ذرا, آپ نے ابھی مجھ سے کہا نہیں, میں تمہیں حوالے بھیج دوں پہلے. کیا کرنا ہے, دیکھو دنیا میں جو چلے گا بیچارے کی کیوں خبریں اکھاڑا بار بار. اور اپنے آپ بیچارے تھے یہ ان سے بڑا کافر بھی کوئی نہیں تھا. کفر کا ڈال گیا امت میں, یہ انہوں نے فرقی ڈالے ہیں امت میں, کفر کا ڈال کے ڈالا گیا قیامت تک ہم کے لیے. تم سے کہہ رہے ہیں انہیں مانو, مت مانو ان کی بات. نہیں ہم کیوں مانیں گے, ہم تو انہیں مانیں گے جنہوں نے ہمارے ان باتوں کو عقیدے کی پھیلانے حفاظت کی. سے فائدہ کیا ہو رہا بار بار یہ تو آپ نے ریکارڈنگ کیوں ڈالی, صاحب, آپ جو ارے خود کلیم حنفی نے کہا وہ ثابت کروں گا میں. مفتی اگر انہوں نے سور کہا, وہ تو اشرفیہ سے رد ہو گیا, کلیم حنفی کا اشرفیہ کو استاد نے رد کر دیا کہ وہ تو کیا رد کر ایسے ہی دیا؟ ہے, بکتا رہتا ہے کچھ. کیا کچھ بھی رد نہیں کیا؟ ارے کلیم حنفی نے منانی میاں کا بھی رد کیا تھا. تو منانی میاں نے کام ہی ایسے کیے تھے نا, تو انہوں نے رد کیا تھا ان کا. وہ تو اتاری ہو گئے منانی میاں, الیاس قاضی کے وہ ہو گئے. ارے انہوں نے اسے انتخاب پذیری کے بیٹے کو وہ دے دی تھی خلافت, تبھی تو. کس نے انہوں نے منانی میاں نے. کب دی تھی؟ کئی سال پہلے, تمہیں کیا معلوم ہے ابھی, تبھی تو ان ارے کی. یہ تو آج نیا راز سنایا آپ نے, مجھے تو معلوم نہیں, خبر بھی نہیں تھی. ہاں تبھی سے بھی ڈال دی ہو. یہ معلوم تھا کہ مدنی میاں صاحب نے دی تھی, منانی میاں کا نہیں معلوم تھا. منانی میاں کے نے دی تھی کہ مدنی میاں صاحب نے؟ یہ مجھے پوری تحقیق نہیں, ان میں سے تھا کوئی تھا دونوں. نہیں مدنی میاں صاحب نے دی. اچھا ایک بات اور کہی تھی آپ نے اس ریکارڈنگ میں اپنی, وہ ٹپریا دکھانے. آپ ٹپریا کس کی ہے؟ وہ ٹپریا نے, ٹپریا میں رہوں گا اس میں. اب حلال روزی اب بکریاں پالوں گا, بکریاں پالوں گا میں. تو اب تک میں دعا کیا اللہ سے 400 بکریاں, 400 کبوتر اور 400 کیا کہتے ہیں وہ بلی ہیں, اور 400 سوال پیدا ہو گیا نا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا, اب تمہارے مرید اگر 400 پال کے پھر اللہ موت دے دے مجھے. ارے سنو تو, اب اگر تم سے کوئی تمہارا مرید یہ سوال کرنے لگے کہ حضرت یہ بتائیے اب تک جو آپ کھا رہے تھے کہ حرام کھا رہے تھے, جو آپ حلال کی تلاش میں ہو. تو حرام کھا لیا جتنا کھانا تھا. اب حرام کھایا, اب وہ دھوکے میں کھلایا, وہ جان بوجھ کے, تو پھر بھی ہم نے کوشش کی نہیں کھانے کی. دھوکے میں کسی نے کھلایا وہ الگ بات ہے, وہ جانے کا قبر میں جواب دے گا. آپ نے تو نہیں کھایا ہے, جان بوجھ کے نہیں کی ہم نے کوشش. دھوکے میں جان بوجھ کے نہیں کھایا الحمدللہ. کسی بھی مقرر کی ابھی کھایا ہو میں نے مراد آباد رامپور میں, تو اس کا نام بتا دو مجھے, جس نے یہی دھندا بنایا ہو تقریر کا. ایک آدھ کا نام بتاؤ. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں جو آپ نے کہا تھا نا, اس میں کبھی کوئی آپ کا مرید یہ کہنے لگے کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ اب تک کیا حرام ہی کھا رہے تھے کیا؟ نہیں تو جہاں جہاں کھایا ان کے نام بتا دو کہ ان کے تم نے حرام کھایا, ان کے حرام کھایا. جو کھلا حرام کھاتے, شراب کا, جوئے کا, سٹے کا. پرسنل پہ جاؤ, اپنے پرسنل پہ جاؤ. جو میں نے بھیج دیا حوالے تمہارے پاس. ہاں یہ چکر مت پڑھو. ارے دیکھو تو دیکھو میں پڑھ کے سناتا ہوں. یہاں تک کہ خودکشی تک کے وسوسے آنے لگے. چنانچہ خود فرماتے تھے کہ ایک بار ایک صاحب ملنے آئے, ان کے پاس اس وقت بھری ہوئی بندوق موجود تھی. بار بار میرے ہی جی میں آتا تھا کہ ان سے کہہ دوں کہ خدا کے لیے خیر کر کے میرے ناپاک وجود سے, یعنی میرے ناپاک وجود سے اس دنیا کو پاک کر دو, کیونکہ میں اس حالت میں ہوں کہ میں اپنے آپ کو فرعون اور حامان سے بھی بدتر, باوجود اپنے کو مسلمان, یہ تو کہا اس نے, اپنے کو مومن اور ان کو کافی سمجھنے کے ان سے بھی برا سمجھتا ہوں, یعنی اس سے فرعون اور حامان سے. اب دیکھیے, اب اسے لوگ یہ مانتے ہیں دیوبندی مجدد. غازی یہ ملت ہو. اب سنیے مناظرین بھی ہو. ایک اور سنو ذرا, ارے اسی کا ایک اور حوالہ سناتا ہوں تمہیں. دیکھو اس میں کہا گیا ہے, تو جو تم بات بھی پرٹ کرتے ہو نا, سنو یہ دیوبندی کیا کہہ رہے ہیں اس میں. ارے سنو تو, اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے بڑے جلسہ دستار بندی میں بعض حضرات اکابر نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جماعت کی مصلحت کے لیے, کس کے لیے؟ اپنی جماعت کی مصلحت کے لیے. یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی خصوصی کے لیے یا کہ اللہ کو راضی کرنے کے, نہیں, اپنی جماعت کی مصلحت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں, تاکہ اپنے مجمع پر جو وہابیت کا شبہ ہے وہ دور ہو جائے. کیا کہ اپنے مجمع پر جو وہابیت, لوگ ہمیں وہابی کہتے ہیں, وہ دور ہو جائے. اور یہ موقع بھی اچھا ہے کیونکہ اس وقت مختلف طبقات کے لوگ موجود ہیں. حضرت والا نے بادب عرض کیا کہ اس کے لیے روایت کی ضرورت ہے, اور وہ روایت مجھ کو مستحضر نہیں. بتائیے مجدی رہیے, یعنی نبی کریم نہیں, مستحضر کہتے ہیں, مستحضر نہیں, مستحضر نہ مستحضر تو کہہ رہا ہوں میں,
یعنی یہ نہیں مجدد مانتے ڈبل ہی تو تھے. پڑھتے منصوب پڑھیں گے مستحضر نہیں، کیا پڑھیں گے؟ مستحضر نہیں. اور کیا؟ ہاں تو یہ تو پڑھا ہے میں نے، مستحضر نہیں. چلو تو اب مجھے یہ بتائیے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے کوئی روایت ہی مستحضر نہیں، کوئی روایت اسے یاد نہیں، تو وہ کیسا مجدد ہو سکتا تھا؟ اور آگے اعلیٰ مانو نا کی طرف مجھے بھونکنے کے لیے ہے. ارے ہم کو کیوں مانیں گے؟ ہم تو اس کے خبر پہ اس کے مرحلے پیشاب بھی نہیں کریں گے. اس سے بڑا لا دجال بھی الہ کوئی نہیں تھا جس نے الا نبی کریم صلی اللہ علیہ لا وسلم کے علم الہ غیب الا. کو جانوروں پاگلوں سے ملایا مردود نے. ارے صاحب وہ انہوں نے توبہ کر لی تھی اس عبارت سے، رجوع کر کہاں لیا دکھاؤ تھا. مجھے، تو کہاں دکھاؤ، کہاں رجوع منظور نعمانی صاحب سے کہا تھا اس کو نکلوا دینا. دکھاؤ. اب نہ انتقال ہو جھوٹ گئے، دنیا سے چلے بولتا ہے. گئے. نہیں نہیں، کوئی اب وہ توبہ اس نامہ کی نہیں ہے آج پوری تک. اس زمانے میں اتنی آج تک پریس بھی نہیں اب تھی. دیوبندی تعویلیں کر رہے ہیں اس کی کیا تعویلیں کر کرتے رہے ہیں دیوبندی کہ صحیح ہے یہ. ہیں؟ جو صحیح کہہ رہا اس کو میرے سامنے لاؤ، تمہاری بات کر رہا ہوں. میری بات کراؤ، چلو تمہاری بات کرا دوں گا. میرے کان سے میں لینا. جو ہاں ہاں صراط مستقیم کی اس عبارت گھٹیا عبارت کی تائید کرتا ہے خیال والی، اس وقت مجھے لینا لائن پہ بس. ہاں ہاں، میں آپ کی بات کرا دوں گا صاحب. حفظ الایمان پر بھی آپ ارے کی جو بات کرا دوں گا. تمہارے سوال میں ہے نا وہ عبد القدیر صاحب، اس کی کٹیا کڑی کر دی تھی ہم نے. حیات علوم سے فارغ تھا مراد آباد سے، یہی خیال والی عبارت کے اوپر. مجھے یہ میں بتاؤ کہ کہ یہ بتاؤ کہ عبارت. صحابہ کرام کی نماز کا کیا ہوا؟ یہ خیال لانے اور آنے والی بات جو کرتے ہیں لوگ. جی صحابہ کرام تو اللہ کے رسول کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرات بھی سن رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، تو پھر ان کی نماز کیا ہوئی ان کے حساب سے جو خیال والی بات کی تائید کرتے ہیں جو لوگ؟ ایسا جواب دیتے ہیں کہ ان کی کان کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے جو تائید کرتے ہیں. چلیے میں آپ کی بات کر رہا ہوں صاحب حفظ الایمان کی عبارت پر. میں ہوں کٹر سنی اجمیری. ارے اجمیری کوئی گناہ میں نہ دیوبندی ہوں، نہ بریلوی، نہ ہدایتی، نہ محدث. اجمیری کوئی مسلک نہیں مسلک اعظم علیہ السلام تو ہے. ہے. مسلک اعظم علیہ السلام کا آدمی ہوں میں. نہیں، مسلک عالم السلام میں مسلک 4 ہیں. ارے ہمارے باپ ہیں یار، سب کے باپ ہیں. نہ باپ ہیں وہ صحیح ہے، ہمارے باپ نہیں بلکہ ماں کچھ باپ ہیں تائید ہمارے. کرو ان کی، باپ کی تائید تو کرو. ان ان کی کی بات کی اولاد ہے تائید کر رہے ہیں. اب مجھے یہ اور بتائیے آپ، یہ جو حفظ الایمان کی عبارت کو صراط مستقیم میں جو لکھا ہے وہ انہوں ارے نے بتا اسماعیل نے عبارتوں کو ہم مانتے ہی نہیں، جو گھٹیا باتیں ہیں یہ عبارت کفری نہیں ہے یہ؟ ہے نا، اپن نہیں مانتے. ارے کفری ہے کہ نہیں ہے عبارت؟ یہ بتاؤ. ہے نا، ظاہر میں کفریہ لگتی ہیں تو اپن مانتے ہاں کہاں ہیں؟ بتائیے. وہ کہہ رہا کہ زنا کی وسوسے سے اپنی بیوی کی مزاحمت کا خیال دیکھو بہتر ہے. ان معاذ سے اللہ معاذ انہوں نے اللہ. رجوع کر لیا تھا اور لکھ دیا تھا کہ ان باتوں کو، اور انہوں نے کہا ہمارا یہ وہ نہیں ہے، نظریہ نہیں ہے اس میں. جیسے فاضل بریلوی نے کہا آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے. تو کیا اس پہ یہ مطلب نکالو گے کہ ڈبو دو کا لفظ کیوں کہا، خودکشی والی بات کیوں کی؟ ہاں میں بتاؤں گا اس کے بارے میں آپ سے. دیکھیے آنے شاعری. دو یا ڈبو دو ہاں ہاں اب ہاں تو تمہاری جانب. ہاں ہاں ہاں، شاعری جو ہے ایک فن ہوتا ہے. تو بس تو شاعری کا اب کسی کی مراد کیا ہم تھوڑی جان سکتے ہیں. نہیں نہیں، تو راشد تھانوی سے تو مراد پوچھی گئی ہے. 18 تو سال کے ایسی بعد حاجی میں امداد وہ مہاجر عالم مکی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی شعر ہے، جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں، تم اب چاہے ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ. ایک ہی ہاں جیسا ہاں. شعر ہے. تو اس میں مطلب ایک ضد ہوتی ہے شعر کی، یعنی مصرے کی ایک ضد ہوتی ہے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اس میں نہ کوئی اب شاعری علامہ پہ اقبال نے کہا حکم لگ میں سکتا ہے. کافر ہندی ہوں پر میرا ذوق و شوق، لب پہ صلوات و درود دل پہ صلوات و درود. تو کیا مگر یہ تو وہ عبارت ہے. کافر مراد لوگ ہیں یہاں پر جو ارے اسلام سے یہ خارج ہے، وہ کافر نہیں مراد نہیں، نہیں ہے. یہاں تو یہ عبارت جو ہے صراحتاً بالکل صاف دکھ رہی ہے کفری ہے. یہاں عبارت ہے، یہ یہاں شعر تھوڑی ہے. تو انہوں نے وہ تو شعر کہا نا شاعری کی میرا بات ہے. یہاں ایسا کوئی نظریہ نہیں تھا، لیکن اب کس غلطی نے ہو کہا؟ گئی ان سے. توبہ کی کس نے انہوں کہا؟ نے، رجوع کیے کس نے؟ تھانوی صاحب نے. ہاں، نہ کہاں دکھاؤ رجوع وہ نامہ میں. اسماعیل دہلوی نے نہیں کی توبہ، فاضل بھائی نے کہا نا اس کی توبہ ہم تک آ گئی، ہم کافر نہیں کہیں گے. تو وہ اسماعیل دہلوی کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں میں، تھانوی کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ہاں تو انہوں نے بھی توبہ رجوع کیا. کہاں ہے رجوع؟ اچھا کہاں ہے؟ 10 سال بعد فتویٰ کیوں دیا فاضل بریلوی نے کفر کا؟ کس وہ پہ؟ مکہ شریف سے کیوں لائے؟ کس پہ؟ بتاؤ. دیوبند وہابی علماء سے فتویٰ کیوں لائے مکہ شریف مدینہ شریف کے؟ وہابی علماء کب سے ہوا؟ ارے سب بھابی تو ہیں وہاں پر، ارے نمازی چپ نہیں جاؤ ہوتے یار. بتاتے ہیں. وہابی اب جب سے یہ حکومت ہوئی ہے وہابی تھا اس وقت سب. وہ حکومت تھی ان کی ترکی. تو کیا تختہ پلٹ ہو گیا ایک دم پہلے سنی تھا وہابی ہو گئے؟ ایسے سنی کیسے ہوگا عالم تھے صاحب؟ سب، وہ سنی عالم تھا. ارے انہوں نے کچھ قبضہ ٹائم تو کیا اس چلے پہ. گا نا، تختہ پلٹ ارے کیسے جا رہے؟ انہوں نے مار کاٹ کی ہے وہاں، قبضہ کیا انہوں نے زبردستی. جب حکومت تھی مسلمانوں کو انہوں نے قتل و غارت ارے کیا. اس آپ نے دیکھا زمانے نہیں میں تمہیں؟ بھی وہابی تھے، شہاب اس زمانے الثاقب میں میں بھی ابن عبد الوہاب اس نجدی نے زمانے میں بھی وہابی تھے. یہاں انگریزوں سے ملنے کے بعد اور اس پر بہت بڑے زبردستی بڑے مسلمانوں کو وہابی حاصل تھے کیا اس تھا، ان کے زمانے میں بھی، مال کو بہت بڑے جائز بڑے قرار دیا وہابی تھا. تھے. نہیں نہیں، وہی تو وہابی لکھ رہا تھا. یہ نص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارے جس کی ابن پیشن عبد گوئی کی تھی. الوہاب کب پیدا ہوا ہے؟ 200 سال پہلے. نجس سے جو شینگ نکلنے کی آپ نے بشارت نہیں، دی تھی کہ 200 نجس سے سال شیطان پہلے کا پیدا شینگ نکلے ہوا. گا، وہ تو وہی نکلے گا. حدیث میں ذکر یہ ہے اللہم بارک لنا فی یمننا و فی شامنا قالوا ہاں فی ہاں نجدنا یا رسول اللہ.
ہاں جب 3 بار آپ نے دعا فرمائی تو آخری بار میں فرمایا ہناک الزلازل والفتن وبها ہاں یطلع قرن الشیطان، وہاں سے زلزلے شیطان فتنے اٹھیں گے اور شیطان جی کی سنگ رونما ہوگی. جی تو ابن عبد الوہاب کو ہم تھوڑی مانتے نا، حسین احمد مدنی صاحب مانتے، انہوں نے بھی کتاب لکھی اس کے خلاف، کس کے خلاف؟ شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی صاحب نے. اچھا کہ دیوبندی سے کہہ لیتے ہو کہ اس کے خلاف ہی دیوبندی ابن عبد الوہاب نصری کو نہیں مانتے؟ شہاب الثاقب پڑھ لو حسین احمد مدنی نہیں، صاحب کی کتاب. اب دیوبندی سے کسی کہلا دو گے کہ ہاں مطلب ہم نہیں مانتے اسے؟ اب یہ جو کٹر ہوں گے وہ مان رہے ہوں گے، جو میڈیم والے تو نہیں مانیں گے. دیوبندیوں کا باب ہے دیکھو وہ روحانی. بریلی میں بھی الگ الگ فرقے ہیں، رضوی الگ ہے، نہ اشرفی الگ وہی ہے. نہ نہیں فرقے نہیں اور ہیں، یہ آپ یہ فرقے ناگپور میں جاؤ گے نا تو نہیں مجھے نہیں کہو گے فرقے کہ نہیں. یار نہیں یہ جھوٹ مت ناگپور بولا میں کرو یار، اشعری مجھے اور تمہارے غزالی جھوٹ چل پہ رہا غصہ ہے. آتا، نہیں تمہارے جھوٹ پہ غصہ ناگپور آتا ہے. یہ فرقے ہیں؟ نہیں، یہ بتا مفتی غلام محمد ارے ناگپوری یہ جو سلسلے ہیں، جیسے نقش بندی ہے، چشتی ہے، قادری مفتی ہے، اعظم سوربندی ہے، مہاراشٹر خلیفہ کابری ہے، مفتی اعظم ہند، یہ سنو سب تو صحیح، سلسلے ہیں. مفتی اب ایک اعظم کو ہند بنا کے آپ کو اجمیری خلیفہ کہتے کے ہو. متعلق کیا آپ یہ نظریہ رکھ سکتے ہو کافر ہو جائے گا مفتی اعظم کا خلیفہ؟ تم یہ بتاؤ مجھے نہیں، کہ مفتی اعظم کا خلیفہ کافر ہو سکتا ہے کیا؟ آپ کس کا؟ مفتی اعظم ہند کا خلیفہ کافر ہو سکتا ہے کیا؟ کس کون ہے؟ مفتی غلام محمد ناگپوری، ان پر محدث کبیر کا فتویٰ کفر کا. تو کوئی ایسی بات ہوگی ان کی؟ یہ کوئی بات ہے نہیں، کہ اگر آدمی کوئی میں بتا رہا ہوں، 1 منٹ میں بتا رہا ہوں. قاسم بتاؤ. پٹھان ایک درگا پوجا کرتا تھا گوندیا ٹھیک ناگپور ٹھیک میں، تو جب اس ٹھیک کی ٹھیک نماز جنازہ شمیم نوری نے پڑھائی تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ تو نے کفر کیا، کافر کی نماز پڑھائی جو درگا پوجا کرتا ٹھیک تھا قاسم پٹھان. پھر اس نے جھوٹ بول بول کے کہ نہیں وہ توبہ کر لی تھی قاسم پٹھان نے اور ایسا کرا تھا، اور تو صاحب ایسا جو کسی مسلمان کو کافر کا کیا حکم ہے، تو محدث ہے کبھی نے بغیر تحقیق کے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا. تو خلیفہ وہ بات مفتی صحیح تھی، اعظم کا. ان کی بات صحیح تھی جنہوں نے نماز جنازہ پڑھائی تھی، وہ واقعی میں اس نے توبہ کر لی تھی. اس کو توبہ نامہ منظر ارے عام تو پر توبہ اس وہ نے مناظرہ بریلی میں بھی ہوا تھا تسنیم رضا صاحب کے گھر نہیں، پہ. اس نے تو وہ توبہ کر لی توبہ تھی کہاں کی تھی، کس پٹھان نے. جگہ کی تھی؟ کیا چوہے کے بل وہ میں کی؟ دکھا دی تھی، انہوں نے توبہ نامہ دکھایا تھا ان کو شاید ہوا. کیا صاف کے بل میں توبہ کی تھی؟ نہیں اعلانی توبہ کی تھی اس نے. وہ آگے بھائی مجھے یاد بات علانیہ تمہاری، توبہ کی، علانیہ مجھے توبہ ہے نا، بات یاد آ گئی، مجھے علانیہ بتا دی گناہ تھی کی. کسی نے. یہ عبداللہ پٹھان نام توبۃ ہے کیا اس کا؟ السر بالسر و توبۃ العلانیہ بالعلانیہ. اعلانیہ کی تھی انہوں نے توبہ، انہوں نے دکھلا دیا، تحقیق ہو گئی تھی، تو پھر مفتی تسلیمی غلام ہو گئی تھی. محمد کیسے باخبر ہوں گے؟ اسی علاقے کے رہنے والے تھے وہ پھر مفتی اعظم ہند کے خلیفہ تھے. آپ خود سوچو، بڑے خلیفہ تھے. یہ کوئی، ارے یہ اس طرح مت جاؤ، مفتی اس طرح اعظم مت جاؤ. ہند ان کے دیکھیے ساتھ کتنے سال آدمی، رہے معلوم ہے؟ وہ ایک الگ 12. بات ہے. ارے تو پھر ایسے وہ شخص جو کی بات ہے عبداللہ پٹھان تھا، نہیں وہ کیا نام تھا اس کا؟ قاسم پٹھان. قاسم پٹھان. اس کی بات وہ صحیح تھی، اس نے توبہ کر لی تھی، اعلانیہ توبہ کی. توبہ نامہ ان کے پاس موجود تھے، انہوں نے پھر تصدیق آج کرا دی. بھی ناگپور میں کیوں ان کے خلاف ہیں اظہری میاں کے لوگ باغ؟ ناگپور جا کے دیکھ لو آپ، اظہری میاں کے مریضوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے اشعری. اچھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حق لے کے آئے تھے اللہ کا؟ نہیں، اللہ کی بات حق تھی، جو وہ لائے تھے، جو اللہ نے انہیں دیا تھا، وہ حق تھا یا باطل تھا وہ؟ یہ بتائیے آپ مجھے. کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ کون نہیں مانتا تھا؟ تو ایسے تو خلاف تو ہوتے ہی ہیں، آدمی اس کے خلاف ہوتے ہیں، اور یہ تو امت آخر قیامت تک ہوتا ہی رہے گا، ایک دوسرے کے خلاف تو ہوتے رہیں گے، ایسے یہ تو ہوتا ہے. آپ یہ تو کیا بات کہی آپ نمازی نے؟ چاہے وہ بنوا لو عدالت، آپ تو نمازی بناؤ، ان چکر میں مت پڑو. مسلمانوں کے تم خلاف ریکارڈنگ پہ ڈال رہے ہو پھر ایسی تم ریکارڈنگ پہ ڈال رہے ہو، مطلب بھوج حالت میں ہو کے چلو کیونکہ میں تعلیم توبہ کے کر خلاف لیتا تمہیں ہوں، ریکارڈنگ استغفر اللہ کرو. توبہ لمبی چولے. اب سیدھا رستہ بتاؤں گا آج کے بعد میں اگر تمہاری ریکارڈنگ میں نے سنی تو پھر پیپر بدل کے بات کروں گا میں، ایسی پھر کوئی ریکارڈنگ تم ڈال جو دوں کہ بدل کے بات کرنا، اور 73 فرقہ والی ہر جگہ حدیث پڑھ کے یہ مت بتاؤ کہ یہ جہنمی جہنمی، بس حدیث سنا دو جہنمی. آپ نہیں کو نہیں 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 نہیں، جو اگر نام علم کو نشان کے چھپائے گا ساتھ تو جہنمی گونگا بتانے شیطان کا ہے، حق نہیں ہے. گونگا نہیں شیطان ہے، وہ گونگا شیطان ہے. نہیں، نام جو نشان کے اللہ، ساتھ کے آپ کو حق کیا بالکل ہے؟ بالکل بالکل کہیں گے جو اللہ کی نہیں شان یہ میں گستاخی بتاؤ، کرے گا اور یہی جو نبی حدیث کی جب شان میں شیعہ گستاخی کرے پڑھے گا. گا وہ آپ کو جہنمی بنائے گا، یہی حدیث جو دیوبندی پڑھے گا وہ نہیں آپ نہیں، کو ہم جہنمی بنائے گا. اگر آپ پڑھو ہم گے آپ انہیں اگر جہنمی بناؤ گے. اگر ہم یہی حدیث بتائیں اہل گے، حدیث پڑھے گا وہ آپ کو جہنمی بنائے سنو گا، وہ سنو اپنے سنو، آپ کو جنتی مانے گا. تو سب اپنے بتا آپ گا کو نہیں، وہ دلیل جنتی دے گا نا مانیں گے. اس پہ دلیل دے گا نہیں، پھر وہ ہم تو دلیل اچھا، دیں گے نا. مکی شریف مدینہ شریف والوں کو جو کون سے چکر میں اللہ مانو رب گے آپ؟ العزت کو یہ کہے کہ امکان کذب تحت قدرتی ارے باری وہ تو تعالیٰ ہے، مربوڑا گئے، دنیا سے ہم چلے گئے، کہیں گے وہ مربوڑا کافر گئے. ہے، ایسے لوگ دنیا وہ سے چلے گئے، پکا مربوڑا مردود ہے، گئے، جان دو شیطان ان ہے. کو. اور جو یہ کہے کہ ارے نبی جو کریم صلی اللہ علیہ جنہوں نے وسلم کو جو الٹی علم سیدھی حاصل ہے، حرکتیں کری ہیں، یہ امکان کذب کے معاملے میں جو اسٹارٹنگ کی، قبر میں جواب دیں گے. قرآن میں ہے فمن بس تو پھر یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ایک ذرے کے بعد اچھا کیا وہ دیکھے گا، ومن یعمل مثقال اب ذرۃ جو انہیں شرا یرہ. مسلمان مانے گا، ان کے کفر نہیں میں تو وہ آگاہ ان کی ہونے کے بعد کتابوں میں کو پڑھ مسلمان کون مان، رہا ہے جس نے امکان جو کذب لکھا مسلمان کون مانے پڑھ گا. رہا ہے ارے صاحب؟ ان کے پوری عقیدے دنیا رکھ کے لوگ ماننا ہے. تھوڑی پڑھ رہے ہیں. آج بھی لوگ، میں ابھی تم گروپ میں دیکھو، میرا مناظرہ ہونے والا ہے اس سے ایک پاکستانی ہے گا، امکان کذب پر وہ کہہ رہا ہے کہاں امکان کذب تحت قدرت باری تعالیٰ ہوتا ہے، اس کو مارنا قدرت چاہیے، میں داخل ہے اس کا. پکڑ کے مارنا ہیں؟ چاہیے اس کو اچھی طرح اٹھا ٹھیک کے ہے، پٹک وہ دینا دلیلیں چاہیے. کر رہا ہے. اور جو صراط مستقیم کی اس اور اس کے بات گھر کی کا فتویٰ سن تائید لو. کرے جو اور خیال سنو، والی ہے، ارے سنو مزے کی بات ایسے سنو، لوگوں کو مزے کی بات سنو. اور
بندے کی بات سنو، المحنت المفند میں ان کا فتویٰ ہے کہ جو اللہ رب العزت کے تحت قدرت باری تعالیٰ مانے تو وہ اسلام سے خارج ہے. اب یہ دیکھو ان کی آپس کی، دیکھو ان کی گلے کی ہڈیاں آپس میں پھنسی ہوئی مردوں کی، پتہ ہی نہیں کرتا. جو مانے اللہ تعالیٰ کو امکان کذب تحت قدرتی باری تعالیٰ مانے وہ دائر اسلام سے خارج ہے، ملحد ہے، زندیق ہے، ایمان کا اس میں بالکل شائبہ نہیں، کافر ہے. یہ اس میں فتویٰ دے رہے ہیں محمد المفند میں. یعنی انہوں نے وہ عقیدے پیش کی جو ہمارے عقیدے ہیں، اور یہاں اب یہ مناظرہ کرنے کے لیے آیا مجھ سے. دیکھو ابھی ہونے والا، چلو یہ ریکارڈنگ میں تمہاری ڈالوں گا، آپ سے یہ یوٹیوب پر ڈالوں گا میں. ٹھیک ہے، امین ملت سید امین میاں صاحب مالہروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا حق تھا اظہری میاں کی جنازے پڑھانے کا. کیا بلا نہیں سکتے تھے اظہری میاں کے ماننے والے؟ کیا اظہری میاں وصیت نہیں کر سکتے تھے میری نماز جنازہ سید امین ملت ہی پڑھائیں گے؟ وہیں سے ہمارا خاندان مرید ہے، وہیں سے ہمارا میرا اس کا وعدہ ہو چکا ہے. میں 10 بج چکے ہیں، میں جا رہا ہوں گروپ میں. اب یہ ریکارڈنگ تمہاری میں نام سن کے ہی جا رہا ہوں. میں انہیں جانتا نہیں کون ہے وہ، کون؟ مالدہ شریف والے سید امین میاں صاحب مالہروی. میں جانتا نہیں ہوں، ان سے واقف نہیں. چلو پھر بات کرتے ہیں پھر انشاءاللہ. اتنی بڑی ہستی ہے تم نہیں جانتے ہو. آج ایک بات بتاؤ، دوبارہ مجھے بتاؤ، اب تو ریکارڈنگ نہیں ڈالو گے ایسی؟ انشاءاللہ صحیح ریکارڈنگ ڈلے گی. یعنی صحیح ڈالو، اللہ کو صحیح ڈالو. ہاں سیدھی راہ کی ڈالو. میں نے تم سے اس دن میں سمجھایا تھا کہ ایسی ریکارڈنگ ڈالو جس سے امت کی اصلاح ہو. ہاں میں وہی ڈالوں گا انشاءاللہ، کوشش کریں گے. چلیے ٹھیک ہے، یہ ریکارڈنگ ڈال دوں میں چینل پہ ڈال دوں. یہ امت میں اگر اشتراک انتشار نہ ہو تو ڈالوں گا. اس میں انتشاری کیا ہے؟ وہ تو جو بات جامعہ ازہر مصر ایک بار جاؤ، میں تمہیں 1 لاکھ روپے دے سکتا ہوں، اور وہاں سے صحیح رپورٹ لاؤ کہ یہ وہاں کے لوگ مسلمان ہیں یا نہیں ہے. چلو سب کو مسلمان مانتے ہیں، دیوبندی بریلوی اہلوی سب کو مسلمان مانتے ہیں. 72 فرقے جنہیں یہ لوگ بریلوی شمار کرتے ہیں. ایسا تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ 72 فرقوں کو آپ مطلب 73 فرقوں میں 72 کو سب کو مسلمان کہہ دیں گے، وہ جنتی کہہ دیں گے. ایسا کوئی بھی نہیں کہے گا. نہیں 72 فرقوں میں آپ مکہ شریف والوں کو کیا مانتے ہیں؟ ماننا پڑے گا. جو حدیث کا انکار کرے گا اسلام سے خارج ہے، وہ ماننا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوٹا میں رہتا ہے، ساجی جڑا میں ادریس کوٹا، یہ 72 فرقوں میں شمار کرتا ہے وہاں کے لوگوں کو. مکہ شریف آپ کیا مانتے ہو؟ آپ کیا مانتے ہو؟ 73 میں 73 کو ذہن میں مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ وہ تو حضور نے اتنا فرمایا ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، لیکن نام لے کر آپ نے ارشاد نہیں فرمایا. نہیں فرمایا تو یہ بتائیے مجھے، آپ مانتے ہو سکے؟ جب حضور نے یہ بھی تو فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کے لیے جنت میں جائے گا، تو ایک ہی حدیث کیوں بیان کرتے ہو؟ بالکل بالکل. حضور نے یہ بھی فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. ارے دونوں سن لو. جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. جہنم میں کیوں جائے گا؟ جو مسلمان جو آج کل بڑبڑ کرتے ہو سنتے ہو نہیں. میں مانتا ہوں آپ کی بات، میں اس سے متفق ہوں. جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا دل کے ساتھ میں، صرف دل سے، وہ جنتی ہے اور مسلمان ہے. مگر یہ بتائیے لا الہ الا اللہ میری بات نہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے. ہاں 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 میں مانتا ہوں اسے. جو کلمہ بھی پڑھ رہا ہے اور صحابہ کرام کو گالی بھی دے رہا ہے، یہاں تک ماشاء اللہ امیر باویہ کو کافر تک کہہ رہا ہے، تو کیا وہ مسلمان ہے؟ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے. بتاؤ وہ مسلمان ہے؟ بات ہی نہیں کرنی چاہیے. تو پھر یہی تو بات ہے. تو اسی لیے ہم انہیں کہتے ہیں وہ کافر ہیں. جو صحابہ کرام کو گالی دے اور جو ایسے الفاظ استعمال کرے وہ کافر ہے.